السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے بھائی محمد الیاس بھٹی فرام اسلام آباد پولیس، سوال آپ کا کہ ایک عورت قتل کی گئی اور اس مقتولہ کی جو دیت ہے وہ کسے ملے گی؟ عورت کے خاوند کو، بیٹے کو، یا مقتولہ کے ماں باپ کو، یا اگر ماں باپ نہیں ہیں تو مقتولہ کے بہن بھائیوں کو وغیرہ؟ جی، دیت کے حوالے سے قرآن مجید فرقان حمید نے فرمایا کہ دیت جو ہے وہ وارثوں کو ملے گی۔ جو میت کے وارث ہیں دیت انہی میں تقسیم ہوگی، جس طرح باقی میت کا ترکہ چھوڑا ہوا مال ورثہ میں تقسیم ہوتا ہے، اسی طرح دیت میں ملنے والا مال بھی میت کے ورثہ میں تقسیم ہوگا، جس طرح کہ قرآن مجید فرقان حمید نے اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ورثہ ترکہ وارثوں میں تقسیم کرنے کے متعلق بیان فرمایا ہے۔ اس سلسلے میں ابو داود ہے اور حدیث نمبر ہے 4564 اور یہ حسن درجے کی روایت ہے۔ اس حدیث کے اندر پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، ان العقل میراث بین ورثۃ القتیل علی قرابتہم فما فضل فللعصبۃ۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، دیت مقتول کے وارثوں میں قرابت کے رشتہ داری کے اعتبار سے ورثے میں تقسیم ہوگی، اور جو باقی بچ جائے گا تو وہ اسباط کے لیے ہے، باقی بچنے والا اسباط کے لیے ہے۔ اب اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ دیت جو ہے وہ وراثت کی طرح میت کے وارثوں میں تقسیم ہوگی۔ اب میت چاہے وہ مقتولہ ہے یا مقتول ہے، مطلب مرد ہے یا عورت ہے۔ اور یہ اسبہ کیا ہے؟ اسبہ کی تعریف یہ ہے کہ میت کے وہ قریبی رشتہ دار جن کے حصے متعین نہیں ہیں، میت کے قریبی رشتہ دار جن کے حصے متعین نہیں ہیں، تو جو وارثوں میں تقسیم ہوگا ہو جائے گا۔ اگر جو باقی بچا تو وہ میت کے ان رشتہ داروں میں تقسیم کر دیا جائے گا جن کے حصے متعین نہیں ہیں۔ اور ابو داود کی اس حدیث سے ہمیں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ فرمان معلوم ہوا۔ اسی طرح ابو داود کے بعد یہ سنن ابن ماجہ ہے، اور ابن ماجہ میں باب المیراث من الدیۃ، باب المیراث من الدیۃ، اور اس میں حدیث نمبر بنتا ہے 2642، اور یہ روایت ابو داود کے اندر 2927 نمبر پر ہے اور صحیح روایت ہے۔ اس حدیث کے اندر الفاظ کچھ یہ ہیں، 2642 میں ان سعید بن المسیب ان عمر کان یقول الدیۃ للعاقلۃ ولا ترث المرأۃ من دیۃ زوجها شیئا۔ حضرت امام عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ دیت عاقلہ کو ملے گی، اور عورت کو اپنے خاوند کی دیت، دیت کا مطلب خون بہا، عورت کو اپنے خاوند کی دیت سے ترکے والا حصہ نہیں ملے گا۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا اپنا ایک اجتہاد تھا اور ان کی یہ رائے تھی۔ تو حتیٰ کتب الیہ الضحاک بن سفیان، جناب حضرت ضحاک بن سفیان رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر کو خط لکھا، یعنی حضرت عمر کی اس رائے کے متعلق جب جناب حضرت ضحاک بن سفیان رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوا کہ عمر یہ کہتا ہے کہ عورت کو اس کے خاوند کی دیت خون بہا سے ترکے والا حصہ نہیں ملے گا، تو جناب حضرت ضحاک نے عمر کو خط لکھا، اور اس میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا عمل
اور ان کی حدیث پاک لکھی کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ور سمراتا اشیم الزبابی من دیت زوجہا، کہ پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اشیم زبابی کی بیوی کو اس کے خاوند کی دیت سے ترکہ دلوایا تھا۔ عمر کی رائے یہ تھی کہ عورت کو اس کے خاوند کی دیت خون بہا میں سے ترکے والا حصہ نہیں ملے گا، تو ان کی یہ رائے حدیث کے خلاف تھی۔ حضرت ضحاک کو جب یہ معلوم ہوا تو انہوں نے حضرت عمر کو یہ حدیث لکھ بھیجی اور کہا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اشیم زبابی کی بیوی کو اس کے خاوند کی دیت سے ترکہ دلوایا تھا، یعنی اس کی دیت کو ورثے میں تقسیم کرتے ہوئے، ترکے میں سے تقسیم کرتے ہوئے بیوی کو، بیوہ کو بھی حصہ دلوایا تھا، جس طرح قرآن مجید نے کہا وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ۔ جی، تو نبی علیہ السلام نے انہیں جو ہے وہ ترکے میں سے حصہ دلوایا، سادہ قرآن پاک گنا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر اپنی رائے سے جو ہے وہ رجوع کر لیا۔ حضرت عمر کی رائے یہ تھی کہ دیت قاتل کے اسبہ ادا کرتے ہیں، لہذا وہ مقتول کے اسبہ رشتہ داروں کو ملنی چاہیے اور بیوی اسبہ میں شامل نہیں ہے۔ تو جب جناب عمر کو حدیث معلوم ہوئی اور حدیث پہنچی، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی رائے سے رجوع کر لیا۔ اس سے ہمارے لیے ایک مزید اضافی بات یہ معلوم ہوئی کہ جب صحابہ کرام کو حدیث پہنچ جاتی تو وہ اپنی رائے سے اور اپنے اجتہاد سے رجوع کر لیا کرتے تھے، اور یہی علماء کا طرز عمل ہونا چاہیے، یہی علماء کا طرز عمل ہونا چاہیے، اور یہی عوام کا طرز عمل ہونا چاہیے، مسلم امت کا بھی یہی طرز عمل ہونا چاہیے۔ جب کسی عالم کی بات کے تعلق سے ہمیں معلوم ہو جائے کہ وہ کتاب و سنت کے خلاف ہے، پھر تقلید کی راہ اختیار کرتے ہوئے اس پہ ڈٹے نہیں رہنا چاہیے، بلکہ اسے چھوڑ دینا چاہیے جو کتاب و سنت کے خلاف ہے۔ قرآن مجید نے فرمایا وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ، خاوندوں نے چھوڑا ہے عورتوں کو خاوند کے چھوڑے ہوئے ترکے میں سے عورتوں کو چوتھائی ملے گا، إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ، اگر مرنے والے کی اولاد نہیں تھی، فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ، اگر مرنے والے کی اولاد ہے، فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ، پھر بیوہ کو 8واں حصہ ملے گا۔ تو نبی علیہ السلام نے کیا کیا کہ اشیم زبابی کی بیوی کو اس کے خاوند کی دیت سے ترکہ دلوایا تھا۔ تو یہ ہو گئی یہاں پر۔ اسی طرح اس حوالے سے جو ہے وہ دیگر احادیث بھی، تو اگر کوئی عورت قتل ہوتی ہے تو اس کی دیت میں سے اس کے خاوند کو بھی حصہ ملے گا، اور اسی طرح اگر مرد قتل ہوتا ہے تو مقتول کو کی ملنے والی دیت میں سے جو ہے وہ عورت کو بھی اس میں سے حصہ ملے گا۔ یہی حدیث ابو داود میں 2927 نمبر پر موجود ہے، اور یہاں بھی یہی ہے کہ سعید بن مسیب کہتے ہیں حضرت عمر کہا کرتے تھے دیت کنبے والوں کا حق ہے، عاقلہ کا حق ہے، یعنی کنبے والوں سے مراد جو باپ کی طرف سے رشتہ دار ہوتے ہیں، قرابت دار ہوتے ہیں، اور عورت اپنے شوہر کی دیت میں سے کچھ نہ پائے گی، یہاں تک کہ جب حضرت ضحاک بن سفیان نے عمر کو خط لکھا اور عمر سے کہا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے مجھے لکھا تھا، کیا لکھا تھا نبی علیہ السلام نے کہ اشیم زبابی کی بیوی کو اس کے شوہر کی دیت سے حصہ دلاؤں، تو جناب عمر نے حضرت ضحاک سے یہ حدیث سن کر اپنی رائے یا اپنے اجتہاد سے رجوع کر لیا۔ اس لیے
اگر کوئی عورت قتل ہوتی ہے تو دیت میں سے خاوند کو حصہ بھی ملے گا، باقی وارثوں کو بھی، اور اگر کوئی مرد قتل ہوتا ہے تو دیت ترکے ہی میں تقسیم ہوگی، جس طرح باقی مرنے والے کا ورثہ تقسیم ہوگا، اسی طرح دیت میں ملنے والا مال بھی ترکے اور ورثے کی طرح وارثوں میں تقسیم ہوگا، ترکے اور ورثے کی طرح وارثوں کے اندر تقسیم ہوگا۔ اور اس میں جو ہے وہ بیٹی اور بیٹیوں کے اندر للذکر مثل حظ الانثیین ہوگا، وہ یہ کہ ایک لڑکے کو دو لڑکی برابر، اور اسی طرح خاوند کو جو ہے وہ چوتھائی حصہ ملے گا، میت کے ماں باپ کو چھٹا چھٹا حصہ ملے گا، اور اگر میت کے ماں باپ نہیں ہیں اور بہن بھائی ہیں، جبکہ میت کا بیٹا بھی موجود ہے، نرینہ اولاد بھی موجود ہے، تو نرینہ اولاد کی موجودگی کی صورت میں میت کے بہن بھائیوں کو کچھ نہیں ملنے والا، اور اگر میت کی ایک بیٹی ہے، ایک بیٹی کو آدھا ملے گا، اور میت کے بہن بھائیوں کو ماں باپ کی غیر موجودگی میں، میت کے ماں باپ کی غیر موجودگی میں پھر ایک بھائی کو دو بہن برابر ملے گا۔ آپ کے ذکر کردہ سوال کے اندر میت کا ایک بیٹا ہے اور ایک خاوند ہے، میت کا ماں باپ کوئی نہیں ہے، میت کے بہن بھائی بھی موجود ہیں، تو بیٹے کی موجودگی میں میت کے بہن بھائیوں کو کچھ نہیں مل رہا، خاوند موجود ہے، خاوند کو چوتھائی حصہ ملے گا، جس طرح قرآن مجید فرقان حمید نے فرمایا وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ۔ تو آپ کے سوال میں چونکہ میت کا بیٹا موجود ہے، اس لیے فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ، خاوند کو ملے گا چوتھائی حصہ، اور جو باقی بچ رہا ہے وہ جو میت کا ایک بیٹا ہے، باقی دیت میں یا ورثے میں ترکے میں چھوڑا ہوا سارا مال میت کے مقتولہ کے بیٹے کو مل جائے گا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے، عورت قتل ہوتی ہے تو اس کی دیت اس کے وارثوں میں تقسیم ہوگی، وارثوں میں خاوند بھی ہے، بیٹا بھی ہے، بیٹی بھی ہے، ماں باپ میت کے ماں باپ بھی ہیں، اور اگر مرد قتل ہوتا ہے تو اس کی دیت بھی ترکے اور ورثے میں تقسیم ہوگی، جو وارث ہوں گے ان میں وہ تقسیم کی جائے گی۔ اور یہی فتویٰ ہے، یہی فتویٰ ہے کس کا، کہ خاوند کو بھی حصہ ملے گا، اور خاوند قتل ہوا تو بیوی کو حصہ ملے گا، فتاوی اصحاب الحدیث۔ ھذا ما عندی واللہ تعالی عالم بالصواب۔ بشکریہ مفتی استاد محترم مفتی عبد الرحمن عابد صاحب حافظہ اللہ، وما علینا الا البلاغ۔